الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يذل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها وكذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تزهو إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا منه أجاج من كل تأكلون له طري وتستخرجون هدية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر تبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل سخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم يوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يذل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون أفمن سو کیا جس زینا راستہ کیا گیا لہو اس کے لیے سوء عملی اس کا برا عمل فرآہ پھر اس نے دیکھا اسے حسن اچھا فإن اللہ بس بے شک اللہ یذل گمراہ ٹھہراتا ہے من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے وہ یہدی اور ہدایت دیتا ہے من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے فلا تذہب بس نہ جاتی رہے نفسوں کا تمہاری جان علیہم ان پر حسرات حسرت کر کے ان اللہ بے شک اللہ علیم جاننے والا بما اسے جو یسمعون وہ کرتے ہیں بھلا ایک شخص کی بھلی سجائی گئی اس کے کام کی برائی پھر دیکھا اس نے اس کو بھلا کیونکہ اللہ بھٹکاتا ہے جس کو چاہے اور سجاتا ہے جس کو چاہے سو تیرا جی نہ جاتا رہے ان پر پچھتا کر اللہ کو معلوم ہے جو کچھ کرتے ہیں یعنی شیطان نے جس کی نگاہ میں برے کام کو بھلا کر دکھایا کیا وہ شخص اس کے برابر ہو سکتا ہے جو خدا کے فضل سے بھلے برے کی تمیز رکھتا ہے نیکی کو نیکی اور بدی کو بدی سمجھتا ہے جب دونوں برابر نہیں ہو سکتے تو انجام دونوں کا یکساں کیوں کر ہو سکتا ہے اور یہ خیال نہ کرو کہ کوئی آدمی دیکھتی آنکھوں برائی کو بھلائی کیوں کر سمجھ لے گا اللہ جس کو سوء استعداد اور سوء اختیار کی بنا پر بھٹکانا چاہے اس کی عقل اسی طرح اوندھی ہو جاتی ہے اور جس کی حسن استعداد اور حسن اختیار کی وجہ سے ہدایت پر لانا چاہے تب کسی شیطان کی طاقت نہیں جو اسے غلط راستے پر ڈال سکے یا الٹی بات سمجھا دے بہرحال جو شخص شیطانی اغوا سے برائی کو بھلائی بدی کو نیکی اور زہر کو تریاق سمجھ لے کیا اس کے سیدھے راستے پر آنے کی کچھ توقع ہو سکتی ہے جب نہیں ہو سکتی اور سلسلہ ہدایت و ضلالت کا سبب اللہ کی مشیت و حکمت تابع ہے تو آپ ان معاندین کے غم میں اپنے کو کیوں گلاتے ہیں اس حسرت میں کہ یہ بدبخت اپنے فائدے کی بات کو کیوں قبول نہیں کرتے کیا آپ اپنی جان دے بیٹھیں گے آپ ان کا قصہ ایک طرف کیجئے اللہ ان کی سب کرتوتوں جانتا ہے وہ خود ان کا بھگتان کر دے گا آپ دلگیر و غمگین نہ ہوں والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور والله الذي وہ جس نے ارسل بھیجا الرياح ہوائیں فتثير پھر وہ اٹھاتی ہیں سحابا بادل فسقناه پھر ہم اس لیے اسے لے گئے الى طرف بلد میت مردہ شہر فأحيينا پھر ہم نے زندہ کیا بھی اس سے الارض زمین بعد موتها
اس کے مرنے کے بعد کذالک اسی طرح نشور جی اٹھنا ہے، اور اللہ ہے جس نے چلائی ہیں ہوائیں پھر وہ اٹھاتی ہیں بادل کو، پھر ہانک لے گئے ہم اس کو مردہ دیش کی طرف، پھر زندہ کر دیا ہم نے اس سے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد، اسی طرح ہوگا جی اٹھنا اللہ کے حکم سے۔ ہوائیں بادلوں کو اٹھا لاتی ہیں، اور جس ملک کا رقبہ مردہ پڑا تھا یعنی کھیتی وہ سبزہ کچھ نہ تھا، چاروں طرف آگ اڑ رہی تھی، بارش کے پانی سے اس میں جان پڑ جاتی ہے، اسی طرح سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ تم کو بھی مرے پیچھے جلا کر کھڑا کر دے گا۔ روایت میں ہے کہ جب اللہ مردوں کو زندہ کرنا چاہے گا، عرش کے نیچے سے ایک خاص قسم کی بارش ہوگی جس کا پانی پڑتے ہی مردے اس طرح جی اٹھیں گے جیسے ظاہری بارش ہونے پر دانہ زمین سے اگاتا ہے۔ مزید تفصیل روایات میں دیکھنی چاہیے۔ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ والذین یمکرون السیئات لہم عذاب شدید ومکر اولئک ھو یبور۔ من جو کوئی کان یرید چاہتا ہے العزت و عزت فللہ تو اللہ کے لیے، العزت و عزت جمیعا تمام تر الیہ اسی کی طرف، یصعد چڑھتا ہے الکلم الطیب کلام پاکیزہ، والعمل اور عمل الصالح اچھا، یرفعہ وہ اس کو بلند کرتا ہے، والذین جو لوگ یمکرون تدبیریں کرتے ہیں سیئاتی بری لہم ان کے لیے عذاب شدید عذاب سخت، ومکر اور تدبیر اولئک ان لوگوں ہوا یبور وہ کارت جائے گی۔ جس کو چاہے عزت تو اللہ کے لیے ہے، ساری عزت اسی کی طرف چڑھتا ہے، کلام ستھرا اور کام نیک اس کو اٹھا لیتا ہے، اور جو لوگ داؤ میں بہیں برائیوں کے ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور ان کا داؤ ہے ان کا داؤ ہے ٹوٹے گا۔ کفار نے دوسرے معبود اس لیے ٹھہرائے تھے کہ اللہ کے ہاں ان کی عزت ہوگی، واتخذوا من دون اللہ آلہۃ لیکونوا لہم عزا، مریم سورہ رکوع نمبر 5۔ اور بہت لوگ مسلمانوں کو چھوڑ کر کفار سے دوستانہ کرتے تھے کہ اس سے ان کی عزت بنی رہے گی۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزة فإن العزة للہ جمیعا، سورۃ النساء رکوع نمبر 20۔ اس قسم کے لوگوں کو بتلایا کہ جو شخص دنیا آخرت کی عزت چاہیے کہ اللہ سے طلب کرے کہ عزیز مطلق تو وہ ہے، اس کی فرمانبرداری اور یادگاری سے اصلی عزت میسر آتی ہے۔ تمام عزتوں کا مالک وہی اکیلا ہے، جس کسی کو عزت ملی یا ملے گی اسی کے خزانے سے ملی ہے یا ملے گی۔ ستھرا کلام ہے، ذکر اللہ، دعا، تلاوت القرآن، علم و نصیحت کی باتیں، یہ سب چیزیں بارگاہ رب العزت کی طرف چڑھتی ہیں اور قبول اعتناء کی عزت حاصل کرتی ہیں۔ ستھرے کلام، ذکر اللہ وغیرہ کا ذاتی اقتضا ہے، اوپر چڑھنا، اس کے ساتھ دوسرے اعمال صالح ہوں تو وہ اس کو سہارا دے کر اور زیادہ ابھارتے اور بلند کرتے رہتے ہیں۔ اچھے کلام کو بدون اچھے کاموں کے پوری رفعت شان حاصل نہیں ہوتی۔ بعض مفسرین نے والعمل الصالح یرفعہ کی ضمیریں کا مرجع بدل کر یہ معنی لیے ہیں کہ ستھرا کلام اچھے کام کو اونچا اور بلند کرتا ہے، یہ بھی درست ہے۔ اور بعض نے رفع کی ضمیر اللہ کی طرف لوٹائی ہے، یعنی اللہ عمل صالح کو بلند کرتا ہے اور معراج قبول پر پہنچاتا ہے۔ بہرحال غرض یہ ہے کہ بھلے کلام اور اچھے کلام دونوں علو و رفعت کو چاہتے ہیں، لہذا جو شخص اللہ تعالیٰ سے عزت کا طالب ہو وہ ان چیزوں کے ذریعے سے حاصل کرے۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں یعنی عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، تمہارے ذکر و بھلے کام چڑھتے ہیں جاتے ہیں، جب اپنی حد کو پہنچیں گے تب بدی پر پورا غلبہ حاصل کریں گے، کفر دفع ہوگا، اسلام کو عزت ہوگی۔ مکاروں کے سبب داؤ گات باطل اور بیکار ہو کر رہ جائیں گے، یعنی جو لوگ بری تدبیریں سوچتے اور حق کے خلاف داؤ گات میں رہتے ہیں آخر ناکام ہو کر خسارہ اٹھائیں گے۔ دیکھو قریش نے دارالندوہ میں بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قید کرنے یا وطن سے نکالنے کے مشورے کیے تھے، نتیجہ یہ ہوا کہ جنگ بدر کے موقع پر وہی لوگ وطن سے نکلے، مسلمانوں کے ہاتھوں سے قتل ہوئے اور قلیب بدر میں ہمیشہ کے لیے قید کر دیے گئے۔ واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم جعلکم ازواجا وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في کتاب ان ذلك على الله يسير۔ واللہ اور اللہ خلقکم اس نے پیدا کیا تمہیں من تراب مٹی سے، ثم پھر من نطفة نطفہ سے، ثم جعلکم پھر اس نے تمہیں بنایا ازواجا جوڑے جوڑے، وما اور نہ تحمل حملہ ہوتی ہے من انثى کوئی عورت، ولا تضع اور نہ وہ جنتی ہے الا مگر بعلمه اس کے علم میں سے، وما اور نہیں يعمر عمر پاتا من معمر کوئی بڑی عمر والا، ولا ينقص اور نہ کمی کی جاتی ہے من عمرہ اس کی عمر سے، الا مگر فی کتاب کتاب میں، ان بے شک ذالک یہ علی اللہ اللہ پر یسیر آسان۔ اور اللہ نے تم کو بنایا مٹی سے، پھر بوند پانی سے، پھر بنایا تم کو جوڑے جوڑے، اور نہ پیر دیتا ہے کسی مادے کو اور نہ وہ جنتی ہے بن خبر اس کے، اور نہ عمر پاتا ہے کوئی بڑی عمر والا اور نہ گھٹتی ہے کسی عمر مگر
کسی عمر مگر لکھا ہے کتاب میں بے شک یہ اللہ پر آسان ہے، یعنی آدم کو مٹی سے، پھر اس کی اولاد کو پانی کی بوند سے کیا پیدا، پھر مرد عورت کے جوڑے بنا دیے جس سے نسل پھیلی، اس درمیان استقرار حمل سے لے کر بچے کی پیدائش تک جو ادوار وطوار گزرے سب کی خبر خدا ہی کو ہے۔ ماں باپ بھی نہیں جانتے کہ اندر کیا صورت پیش آئی، یعنی جس کی جتنی عمر ہے لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، اور جو اسباب عمر کے گھٹنے بڑھنے کی ہیں، یا یہ کہ کون عمر تبھی کو پہنچے گا کون نہیں، سب اللہ کے علم میں ہے، اور اللہ کو ان جزیات پر احاطہ رکھنا بندوں کی طرح کچھ مشکل نہیں۔ اس کو تمام مالکان ما یکون جزی کا کلی اور غیب و شہادت کا علم عدل سے حاصل ہے، اس کو اپنے اوپر قیاس نہ کرو۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ ہر کام سہج ہوتا ہے، جیسے آدمی کا بننا اور اپنی عمر مقدر کو پہنچنا، اس طرح سمجھ لو اسلام بتدریج بڑھے گا اور آخرکار کفر کو مغلوب مقہور کر کے چھوڑے گا۔ وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا منه أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون خلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر تبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون۔ وما يستوي اور برابر نہیں البحرانی دونوں دریا، هذا یہ عذب فرات شیریں پیاسا بجانے والا، سائغ شرابه آسان اس کا پینا، وهذا اور یہ منه أجاج شور تلخ ومن کل اور ہر ایک سے تاکلون تم کھاتے ہو، لحمن گوشت طریًا تازہ، وتستخرجون اور تم نکالتے ہو، حلیۃ زیور تلبسونہا جس کو پہنچتے ہو تم، وترا تو دیکھتا ہے، الفلک کشتیاں فیہ اس میں مواخر چیرتی ہیں پانی کو، لتبتغوا تاکہ تم تلاش کرو، من فضل اس کے فضل سے روزی، ولعلکم تاکہ تم تشکرون تم شکر کرو۔ اور برابر نہیں وہ دو دریا، یہ میٹھا ہے پیاس بجاتا ہے اور خوشگوار ہے، اور یہ کھارا کڑوا، اور دونوں میں سے کھاتے ہو گوشت تازہ اور نکالتے ہو گہنا جس کو پہنچتے ہو، اور تو دیکھے جہازوں کو اس میں کہ چلتے ہیں پانی کو پھاڑتے، تاکہ تلاش کرو اس کے فضل سے، اور تاکہ تم خاک مانو۔ اوپر سے دلائل توحید و شواہد قدرت بیان ہوتے آ رہے ہیں، اس سے ضمن میں لطیف اشارے اسلام کے غلبے کی طرف بھی ہوتے جاتے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں یعنی کفر و اسلام برابر نہیں، خدا کفر کو مغلوب ہی کرے گا، اور اگرچہ تم کو دونوں سے فائدہ ملے گا، مسلمانوں سے قوت دین اور کافروں سے جزیہ خراج اور گوشت میٹھے کھارے دونوں دریاؤں سے نکلتا ہے، یعنی مچھلی اور گہنا زیور یعنی موتی مونگا اور جواہر اکثر کھاری سے نکلتے ہیں، اکثر بڑی تجارتیں جہازوں کے ذریعے ہوتی ہیں، ان سے جو منافع حاصل ہو یہی اللہ کا فضل ہے۔ ان تمام انعامات پر انسان کو چاہیے مالک کا شکر ادا کرے۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمی ذلکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر۔ یولج اللیل وہ داخل کرتا ہے رات، فی النہار دن میں، ویولج النہار اور داخل کرتا ہے دن کو، فی اللیل رات میں، وسخر اور اس نے مسخر کیا، شمس سورج والقمر اور چاند، کل یجری ہر ایک چلتا ہے، لأجل ایک وقت مسمی مقرر، ذالکم اللہ یہی ہے اللہ ربکم تمہارا پروردگار، لہ الملک اس کے لیے بادشاہت، والذین جن کو تدعون تو پکارتے ہو، من دونی اس کے سوا، ما یملکون مالک نہیں، من قطمیر کھجور کی گٹھلی کا چھلکا، رات گھساتا ہے دن میں اور دن گھساتا ہے رات میں، اور کام میں لگا دیا سورج اور چاند کو، ہر ایک چلتا ہے ایک مقرر وعدہ تک، یہ اللہ ہے تمہارا رب، اسی کے لیے بادشاہ ہے، اور جن کو تم بادشاہی ہے اور جس کو تم پکارتے ہو اس کے سوا وہ مالک نہیں کھجور کی گٹھلی کے ایک چھلکے کی، کہ یہ مضمون پہلے کئی جگہ گزر چکا ہے۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں یعنی رات دن کی طرح کبھی کفر غالب ہے، کبھی اسلام، اور سورج چاند کی طرح ہر چیز کی مدت بندی ہے، دیر سویر نہیں ہوتی، حق کا نمایاں غلبہ اپنے وقت پر ہوگا، یعنی جس کی صفات و شؤون اوپر بیان ہوئی، حقیقت میں یہ ہے تمہارا سچا پروردگار اور کل زمین و آسمان کا بادشاہ، باقی جنہیں تم خدا قرار دے کر پکارتے ہو وہ مسکین بادشاہ تو کیا ہوتے کھجور کی گٹھلی پر جو باریک جلی سی ہوتی ہے، اس کے بھی مالک نہیں۔ ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير۔ ان اگر تدعوهم تم ان کو پکارو، لا يسمعوا وہ نہیں سنیں گے، دعاءکم تمہاری پکار، دعا، ولو اور اگر سمعوا وہ سن لیں، ما استجابوا وہ حاجت پوری نہ کر سکیں، لکم تمہاری، ویوم القیامت اور روز قیامت، یکفرون وہ انکار کریں گے، بشرککم تمہارے شرک کرنے کا، ولا ينبئك اور تجھ کو خبر نہ دے گا، مثل مانند خبیر خبر دینا والا۔ اگر تم ان کو پکارو سنیں تو نہیں تمہاری پکار، اور اگر سنے پہنچے نہیں تمہاری کام کو، اور قیامت کے دن منکر ہوں گے تمہارے شریک ٹھہرانے سے، اور کوئی نہ بتلائے گا تجھ کو جیسا بتلایا خبر رکھنے والا، یعنی جن معبودوں کا سہارا ڈھونڈتے ہو وہ تمہاری پکار نہیں سنتے، اور توجہ کرتے بھی تو کچھ کام نہ آ سکتے، بلکہ قیامت کے دن تمہاری مشرکانہ حرکات سے اعلانیہ بیداری کا اظہار کریں گے، اور بجائے مددگار بننے کے دشمن ثابت ہوں گے۔ یعنی اللہ سے زیادہ احوال کو جانے وہی فرماتا ہے کہ یہ شریک غلط ہیں جو کچھ کام نہیں آ سکتے، ایسے ٹھیک اور پکی باتیں اور کون بتلائے گا۔